اللہ اکبر اللہ اکبر، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، سیدہ کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، میرے آقا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں؟ اور آج ہم چاند اور تارے، یہ ایک بہت پیاری نشست جو ہم نے ان پیارے پیارے ہنستے مسکراتے چاند اور تاروں جیسے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ کی ہیں، کافی نشستیں آپ نے دیکھی ہیں AIQ TV کے اسکرین پہ۔ آج جناب ہم اس کا فائنل ایپیسوڈ کر رہے ہیں، اور دل تو نہیں چاہ رہا، کیونکہ بچوں کے ساتھ ہمیشہ مجھے بھی بڑی انرجی ملتی ہے، اور ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں نا، میں خود بھی سیکھ رہی ہوں، بچے بھی سیکھ رہے ہیں، آپ بھی سیکھ رہے ہیں انفیکٹ AIQ TV کی وساطت سے۔ تو بچوں، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی چاہنے کے لیے مسلمان ذوالحجۃ الحرام میں، یعنی اسلامک کیلنڈر کے آخری مہینے میں جو عظیم عبادت کرتے ہیں، جو معظم چیز کا ارادہ کرتے ہیں، جو مناسک حج ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کو بڑا پسند ہے، وہ اسلام کا پلر ہے، اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ اور حج کے حوالے سے ہم یہ پروگرامز کر رہے ہیں، مقدس مقامات کا، تاریخی واقعات کا، ایمان افروز معلومات کا ہم آپ سے ہم آپ سے شیئر بھی کر رہے ہیں، اور ہم ذکر بھی کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے مسجد کے تعلق سے۔ مسجد یعنی اللہ تبارک و تعالی کا گھر، اور مسجد یعنی سجدہ گاہ، سجدہ کرنے کی جگہ، مقام عبادت یعنی پلیس آف ورشپ، جہاں مسلمان جمع ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو کیا بچوں آپ سب کو پتہ ہے کہ اسلامک ہسٹری میں فرسٹ جو مسجد تھی، فرسٹ ماسک آف اسلام، وہ کون سی تھی؟ پہلی مسجد اسلام کی کون سی تھی؟ مسجد قباء۔ مسجد قباء۔ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ سبحان اللہ۔ جی، اسلامک ہسٹری میں جو پہلی مسجد ہے، یعنی حضور جان عالم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی، اور آپ نے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ مسجد جو قباء ہے وہ مدینے سے 3 کلومیٹر دور ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے شہنشاہ دو عالم، لیکن آپ پہ جب ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور آپ نے بڑی صعوبتوں کو اور تکلیفوں کو بیٹا برداشت کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مائگریٹ کرنے کا یا ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ مائگریشن یعنی ہجرت کر لیجئے، یعنی چھوڑ دیجئے یہ جگہ آپ حضور آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ آپ کو وہ پروٹوکول نہیں دے سکتے۔ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی آپ کے جانی دشمن بن گئے تھے۔ تو حضور جان عالم چونکہ آپ کا مسکن ہے، آپ کی رہائش ہے، آپ کی جائے ولادت ہے مکہ المکرمہ، تو آپ کا دل ملول تھا، ٹھیک ہے، he was not very happy inside، وہ خوش نہیں تھے اندر سے، لیکن آپ نے پھر بھی
اللہ کے حکم پہ مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی. تو مسجد یعنی مسجد قباء کا جو میں ذکر کر رہی ہوں، مدینہ طیبہ کی طرف حضور نے ہجرت فرمائی. تو مکے سے کچھ دور یہ ایک بستی، ایک قدیم گاؤں ہے قباء، وہاں حضور نے قیام فرمایا کچھ دن. اب آپ دیکھیں یعنی پریئر کی، صلاح کی، نماز کی کتنی امپورٹنس ہے ہمارے دین میں، کہ حضور جہاں کچھ دن کے لیے بھی قیام کرتے ہیں وہاں پہ حضور نے مسجد کی تعمیر کو ضروری سمجھا. تو چونکہ حضور نے وہاں سٹے کیا، قیام کیا، تو وہاں پہ آپ نے مسجد کو تعمیر فرمایا اور خود بنفس نفیس اس کی تعمیر میں، یعنی اس کی جب مسجد کو تعمیر کیا جا رہا تھا تو آپ نے خود اس میں شرکت فرمائی. یہ اس مسجد کا اعزاز ہے. اور اٹ واز دی فرسٹ ماسک آف اسلام. کون سی؟ مسجد قباء. ٹھیک ہے. اور حضور نے فرمایا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ اس مسجد میں 2 رکعت پڑھنا ایک عمرے کے برابر ثواب رکھتا ہے. یعنی اگر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ ایک عمرے کے مثل ثواب ملے گا. کتنا ملے گا بیٹا؟ ایک عمرے یعنی کی مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے مثل ہے. ٹھیک ہے. اس کا ثواب کیا ہوتا ہے؟ عمرے کے برابر. ایک اور جگہ فرمایا یہ، یعنی آپ نے فرمایا کہ جس نے مسجد قباء میں نماز ادا کی، یعنی مسجد قباء میں نماز پڑھی، یعنی وہی اسی کے حوالے سے ہی ہے کہ اسے عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو لوگ زائرین جاتے ہیں نا، وہ جب یعنی مدینہ طیبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، مسجد نبوی کا میں ابھی ذکر کروں گی آگے جا کے، تو وہ یہ عمرے کا ثواب لینے کے لیے وہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں. کہاں پہ؟ مسجد قباء. کیونکہ حضور نے جو فرمایا حق ہے اور سچ ہے، تو وہ مسجد قباء میں رکتے ہیں اور وہاں پہ یعنی کچھ فاصلے پر ہے اور وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. تو کیا ثواب پا لیتے ہیں وہ؟ عمرے کے وصل. اب دوسری مسجد کی جانب آؤں. ایک اور مسجد کا آج ہم ذکر کرتے ہیں. یہ مسجد ہے مسجد قبلتین. کون سی مسجد ہے؟ کیا نام ہے؟ قبلتین. قبلتین جب یا نون لگتا ہے نا عربی میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے تثنیہ، یعنی دو ہے اس کا مقصد. تو جب ہم نے بات کی، ہم جب کہہ رہے ہیں قبلتین تو اس کا مطلب ہے 2 قبلوں والی مسجد. کیا مقصد ہے اس کا؟ 2 قبلوں والی مسجد. یہ وادی عقیق کے جو باغات ہیں نا اس کے ساتھ یعنی اس کے درمیان میں واقع ہے مسجد، جسے کہتے ہیں مسجد قبلتین. اب ہوا کیا بچوں، اس کی جو ہسٹری ہے نا، جو تاریخ ہے، وہ بھی بہت پیاری ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت چونکہ مکے میں ہوئی تھی، اور آپ جب اس کے بعد آپ نے جو نمازیں آپ ادا فرماتے تھے وہ کہاں قبلہ کر کے مسلمانوں کا قبلہ کون سا تھا؟ مسجد اقصی، بیت المقدس یا بیت المقدس بھی اسے کہتے ہیں. تو حضور جو ہے ان کے ایک قلب کی خواہش بھی تھی کہ جو قبلہ ہے وہ ہمارا کیا ہو؟ بیت اللہ ہو جائے، یعنی کہ کعبہ مشرفہ ہو جائے، کعبہ معظمہ ہو جائے، خانہ کعبہ ہو جائے. تو آپ ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، روایت میں آتا ہے، اور حضور کو حکم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ اے نبی، ہم آپ کی نگاہوں کا اٹھنا، مفہوم عرض کر رہی ہوں، دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حضور چاہتے تھے نا، دل سے آپ کی بھی یہی خواہش تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنا رخ جو ہے وہ مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، اور ڈیورنگ دی نماز صلاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی ظہر کی نماز ادا ہو رہی ہے، 2 رکعت مسجد اقصی کی جانب ادا ہوئی ہیں، اور اب جو بقیہ 2 رکعت ہیں وہ صحابہ نے بھی پھر اپنی صفیں بدلنی. صحیح. اور پھر جو بقیہ کی 2 رکعت تھیں وہ کہاں رخ کر کے کس کو قبلہ مان کے ادا کی گئی؟ بیت اللہ، مسجد حرام، مسجد الحرام یا خانہ کعبہ جو کہ بیت اللہ شریف ہے، وہاں پہ آپ نے قبلہ کیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا. تو بچوں، ہجرت مدینہ کے دوسرے سال یہ تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا. سورہ بقرہ میں اس کا ذکر بھی تحویل قبلہ کا موجود ہے. اور یہ مسجد کون سی ہے؟ مسجد قبلتین. کون سی مسجد ہے؟ قبلتین. جی بچوں، تو اب میں جس مسجد کا ذکر کر رہی ہوں وہ مسجد ہے کہ جو بڑی فضیلت والی مسجد ہے، کہ جہاں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، کہ جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے. جو مدینہ منورہ جاتا ہے، مدینۃ المنورہ، وہ اس مسجد میں جاتا ہے تو بس وہاں پہ کتنا روحانی سرور ہے، سکون ہے، کیف ہے، کہ جو وہاں جاتا ہے پھر اس کا واپس آنے کا دل نہیں چاہتا. وہاں ایک
یعنی روحانیت کا سا، یعنی ایک روحانیت ہے، ایک برکت ہے، ایک رحمت ہے، ایک ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا ہے. یہی مسجد حرام میں بھی لوگ محسوس کرتے ہیں اور مسجد نبوی میں بھی جا کے، کیونکہ وہاں بذات خود یعنی بنفس نفیس اس کی جو سنگ بنیاد جب رکھی گئی تھی تو جناب رکھا گیا تھا یکم ہجری میں، تو وہ کس کے ہاتھوں سے، کس کے مبارک ہاتھوں سے رکھا گیا تھا؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے. اور حضور نے اس جگہ کو کیسے پسند فرمایا؟ آپ اپنی مبارک یعنی جو آپ کی اونٹنی تھی وہ بھی مبارک ہے نا، اس کا نام کیا تھا؟ قصوہ. کیا نام تھا؟ آپ اس پہ سوار تھے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جہاں رکے گی ہم وہیں پہ مسجد تعمیر کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ تو ہجرت فرمائے چکے تھے، ہجرت کے لیے تو نکلے تھے آپ وہاں سے نا. راستے میں ایک مسجد تعمیر ہوئی، کون سی؟ قباء. اب اور آگے بڑھ رہے ہیں اور اب یہ کہا کہ جہاں پہ میری اونٹنی جو قصوہ ہے وہ رکے گی وہاں پہ مسجد تعمیر کی جائے گی. تو سب اس کا اب کیا عجیب مطلب کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ اونٹنی کہاں رکتی ہے. وہ اونٹنی ایک جگہ بیٹھ گئی. وہ جہاں رکی وہ جگہ بچوں دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی. کن کی تھی؟ سہل اور سہیل. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم یہاں مسجد بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو آپ بچے جو تھے وہ دونوں یتیم بچے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ہدیہ کرتے ہیں یہ زمین. ظاہر ہے وہ حضور سے تھوڑی ہی رقم لیں گے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، ہم بلا معاوضہ یہ جگہ نہیں لیں گے. تو حضور نے جو خلیفہ اول ہیں، یار غار ہیں، یار مزار ہیں، یعنی اپنے بہت پیارے بہترین دوست آپ کے جو صدیق بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان سے کیا کہا کہ آپ جو ہے وہ ان سے ڈیل کیجیے. اور انہوں نے پھر رقم ادا کی. کس کی؟ مسجد نبوی کی زمین کی جو رقم ہے وہ کس نے ادا کی؟ حضرت ابو بکر صدیق حضرت رضی ابو اللہ بکر عنہ. صدیق نے. اور اس جگہ کو خریدا گیا اور پھر وہاں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی. حضور وہاں موجود تھے اور حضور ہی کے دستے مبارک سے اس کی بنیاد رکھی گئی. یعنی حضور اور صحابہ کرام اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے اور مسجد نبوی کی بنیادیں رکھی جاتی تھیں. جی بچوں، اور کوئی بچہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے، کچھ بتانا چاہتا؟ سمجھ آیا؟ مسجد قباء کا ذکر کیا. جی مسجد نبوی کی یہ فضیلت ہے کہ مسجد نبوی میں ادا کی گئی نماز مسجد حرام کے علاوہ باقی مساجد میں ادا کی گئی نمازوں سے 1000 گنا بہتر ہے. 50,000 روایت میں آتا ہے کہ 1,00,000 جو ہے وہ نیکیوں کا ثواب، ایک نیکی پہ 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. کہاں؟ مسجد الحرام میں. اور یہاں 50,000 یعنی بس تقریباً ہاف ہے اس کا. لیکن آپ یہ سوچ لو کہ عام مسجد میں اور عام جگہوں سے 50,000 گنا زیادہ آپ کو ثواب کہاں مل رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کے پیارے ہیں نا، اللہ کے سب سے پیارے نبی ہیں. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں لگاتار کنزیکٹیو 40 نمازیں ادا کی تو اسے دوزخ سے براعت، نفاق سے نجات اور جہنم سے نجات کا پروانہ مل جاتا ہے، خوشخبری مل جاتی ہے. اس لیے آپ کو پتہ ہے جب لوگ جو زائرین جاتے ہیں، معتمرین اور جو حجاج ہوتے ہیں، وہ کیا کوشش کرتے ہیں، بلکہ عمرے والے جو جاتے ہیں وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ 40 نمازیں ہمیں کیا؟ ہاں 40 نمازیں وہاں. تو 8 دن کا تو اسٹے وہ رکھتے ہی ہیں نا، کیونکہ 8 5 40 تاکہ ہمیں 40 نمازیں وہاں مل جائیں مسجد نبوی میں. اور نہیں تو پھر ویسے بھی لوگ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر چکر لگائیں گے، پھر جائیں گے. یعنی حضور نے فرما دیا نا، جب حضور نے فرما دیا تو مہر ثبت ہو گئی. آپ اپنے طرف سے کچھ نہیں فرماتے نا، اس کا مطلب انہیں پتہ ہے، ہی واز شیور کہ اللہ یہ فضیلت دے گا. یہ شان ہے، یہ مقام و مرتبہ ہے ہمارے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی کہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری قبر نور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، لازم ہو گئی. اور آپ کی قبر مبارکہ کہاں ہے؟ آپ کا روضہ انور کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں ہی ہے نا، کیونکہ آپ وہیں، آپ کی رہائش وہیں تھی نا. اور نبی جہاں پہ جو ان کا مسکن ہوتا ہے، جب ان کا وصال ہو جاتا ہے تو وہیں پہ ہی ان کا روضہ تعمیر کر دیا جاتا ہے نا بچوں. تو آپ وہیں پہ ہی آپ آرام فرما رہے ہیں. صحیح ہے. وہ کس کا حجرہ تھا؟ اماں سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کس کی صاحبزادی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں وہ چبوترا بھی ہے،
ٹھیک ہے, کہ جہاں صحابہ جو ہے صفہ کا جو چبوترا ہے, کہ جہاں پہ صحابہ جو ہیں وہ تعلیم لیا کرتے تھے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی حضور براہ راست ان کی تربیت فرماتے تھے. اور یہاں حضور کا روضہ ہے, ٹھیک ہے, اور مسجد نبوی میں کیا ہے, ریاض الجنہ, جنت کا ٹکڑا. یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جیسے حجر اسود اور میں نے مقام ابراہیم کے حوالے سے بتایا تھا نا, یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ہیں, یہ اٹھا لیے جائیں گے, رکن یمانی کے حوالے سے بتایا تھا. تو یہ بھی جو ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے, جنت کا باغ ہے. ریاض کہتے ہیں باغ کو نا, باغیچے کو. تو یہ اٹھا لیا جائے گا. تو جو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم جاتے ہیں حج اور عمرے پہ تو لوگ ریاض الجنہ میں جا کے نمازیں ادا کرنے کے لیے کتنا کوشش کرتے ہیں نا, وہ اسی لیے. تو یہ جنت کا ہے, حصہ ہے, جنت کا ٹکڑا ہے. جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا کرے گا کہ درمیان میں کوئی نماز فوت نہ ہو تو اس کے لیے آگ سے برات, عذاب سے نجات لکھ دی جائے گی اور وہ نفاق سے بری ہوگی. ہاں, بری, وہ بری نہیں ہے, وہ نفاق سے بری ہوگا, یعنی وہ منافق نہیں ہوگا, اس کے دل میں نفاق نہیں ہوگا. اور دوزخ سے برات, کتنی بڑی یہ آپ سمجھیں بشارت ہے, خوشخبری ہے, گڈ نیوز ہے انفیکٹ, کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوزخ سے برات, چھٹی ہے نا. ہم لوگ ڈرتے ہیں نا آگ سے, بیٹا ڈر لگتا ہے نا, آگ سے ڈر لگتا ہے نا, اور ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں. تو جب اللہ کے حبیب فرما دیں کہ جو میری مسجد میں 40 نمازیں لگاتار ادا کرے گا اسے دوزخ سے برات ہے, یعنی وہ دوزخ نجات ہے. تو کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ. تو مسلمان تو دوڑ دوڑ کے جائے گا, بھائی میں 40 نمازیں پہلے ادا کر لوں, میں 40 نمازیں پہلے ادا کر لوں. وہاں پہ سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ کوئی چیز مشکل تو نہیں لگ رہی؟ اچھا, آج ہمارا آخری یہ سیشن ہے, نشست ہے. کیسا لگا آپ لوگوں کو بتاؤ؟ مقدس مقامات کے حوالے سے اچھی اچھی باتیں سیکھی نا. اب یہ باتیں اپنے تک ہی صرف نہیں رکھنی, آگے اپنے چھوٹوں کو, اپنے پیاروں کو, ٹھیک ہے, اپنے دوستوں کو آپ نے ان کو بھی بتانی ہے, ان سے شیئر کرنی ہے, کہ جب حج کا زمانہ آئے تو انہیں بھی پتا ہو کہ حج کتنے ایام کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کن مقامات پہ ہوتا ہے. صحیح ہے بچوں؟ اور ان مقامات کی کیا امپورٹنس ہے, ٹھیک ہے, اور سگنیفیکنس ہے کیا, اور ہسٹری کیا ہے. ایسی تو کوئی چیز وجود میں نہیں آ گئی نا, ہر چیز نسبت رکھتی ہے کسی اللہ والے سے, تبھی ہم اللہ والوں کی ادائیں اور ان کے جو ایکٹس ہیں, ٹھیک ہے, ان کے جو افعال ہیں ان کو دہرا رہے ہیں. اور اب بھی ہم یہ سب دہرا کے بھی کس کو راضی کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو. دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس سعی کو قبول فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال بجا لائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں. ٹھیک ہے بچوں؟ آمین. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بیٹا. مدینہ چھوڑ آئے ہیں, مدینہ چھوڑ آئے ہیں, مدینہ چھوڑ آئے ہیں, مدینہ چھوڑ آئے ہیں, مدینہ چھوڑ آئے, اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں, ہمارے پاس جتنا تھا اثاثہ چھوڑ آئے ہیں, ہمارے پاس جتنا تھا اثاثہ چھوڑ آئے ہیں. ابھی تک دل ابھی تک جاں وہیں پہ ہے, دل و جاں کو وہاں روح
روتا بلکتا چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں جہاں سے ساری دنیا میں اجاگر فیض جاری ہے بقیے پاک میں زہرا کا روضہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ